السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں نوید اشرفی اپنے پروگرام معارف اسلام میں آج کے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع بیت المقدس یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر سوال و جواب کے لیے حسب روایت اپنے مہمان گرامی جناب نور المشائخ ابو المجتبیٰ سید مصطفیٰ اشرف شاہ اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ کو ہم نے دعوت دی ہے۔ جی تو چلتے ہیں اپنے مہمان گرامی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا۔ حضور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام بیت المقدس کی پاک سرزمین کے اوپر ہے، تو اس کے سلسلے میں ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اجازت ہے حضور؟ جی بالکل۔ حضور، میرا پہلا سوال ہے کہ بیت المقدس کی کیا تاریخی اہمیت ہے؟ بیت المقدس جو ہے اس روئے زمین پر دوسری مسجد یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ حضرت عبدالغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور روئے زمین پر جو ہے پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ۔ پھر آپ نے عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ان دونوں کے درمیان کتنا زمانہ کا فرق، یعنی کتنے عرصے کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اگر موقع ملے تو اس میں نماز پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ اس کی تاریخی اہمیت ہے، اور یہ شروع سے یہ مقدس سرزمین رہی اور انبیاء اکرام کا مسکن رہی۔ سبحان اللہ۔ حضور، کیا یروشلم کو ہی بیت المقدس کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ یہودی اس کو یروشلم کہتے ہیں اور ہم اس کو بیت المقدس کہتے ہیں، اور بیت المقدس بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء اکرام کے مزارات موجود ہیں، وہ ان کا جائے مسکن رہا، وہاں انبیاء اکرام کافی تعداد میں جو ہے ان کے بعثت ہوئی، وہاں مقیم رہے۔ بہت بہتر، بہت بہتر۔ حضور، مسجد اقصیٰ کب تعمیر ہوئی؟ مسجد اقصیٰ جیسے میں نے بتایا کہ 40 سال کے بعد جو ہے سرکار کی حدیث کے مطابق، اور پھر یہ کہ زمانے کے تغیرات اور پھر حکومتیں چینج ہوئیں، کچھ جو ہے ظالم بادشاہ بھی گزرے جنہوں نے بیت المقدس کو تاراج کیا، اس کو جو ہے تباہ برباد کیا اور وہاں پہ تباہی مچائی، جس سے پورا شہر ویران ہو گیا۔ پھر اللہ کی مرضی سے پھر وہ دوبارہ آباد ہوا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعمیر کری، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیرات کی تھیں، تو اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے، جو یہودی آج کل آپ نے سنا ہوگا ہیکل سلیمانی کا نام، تو وہ اس عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کے لیے یہ تاریخی اہمیت رکھتی ہے، اور مذہبی لحاظ سے بھی وہ اس کو جو ہے اس کو فضیلت دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بیت المقدس کی سرزمین اس لیے بھی مقدس ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں پھر اس کی تعمیرات ہوئیں، اور اس میں تزئین و آرائش بہتری لائی گئی، تو مختلف ادوار میں جو ہے یہ کام جاری رہا۔ بہت بہتر۔ حضور، مسجد اقصیٰ کی مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے؟ سب سے بڑی اہمیت تو یہ کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ جب تک کعبے کو قبلہ نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب تک سرکار جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر آپ کے جو ہے مرضی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا، اور اس کے بعد سے آج تک ہم قبلے کی طرف جو ہے یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک تو یہ اہمیت ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ دوسری یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف جب معراج کا سفر شروع کیا، تو وہ بیت المقدس سے جو ہے شروع ہوا، اور پھر آپ آسمانوں میں گئے، اور پورا وہ واقعہ موجود ہے۔
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے اس کی جو ہے اہمیت جو ہے ظاہر ہوتی ہے. ہاں، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے 3 مساجد کی طرف سفر کرنا چاہیے. یعنی عام مساجد میں جو ثواب ہے ان مساجد میں اس سے زیادہ ثواب ملے گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد مسجد اقصیٰ، اور تیسری پھر میری مسجد یعنی مسجد نبوی. تو اس سے حدیث سے بھی جو ہے مسجد اقصیٰ کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہماری جو مقدس مساجد ہیں اس میں مسجد اقصیٰ بھی شامل ہے حضور کی حدیث مبارکہ مطابق. اور ایک اور حدیث مبارکہ نسائی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی. یعنی جب یہ تعمیر فرمائی یہاں پر عبادت گاہ، تو انہوں نے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی اور عرض کی الہ العالمین مجھے ایسی عقل اور فہم عطا فرما کہ اگر میرے پاس کوئی فیصلہ آئے تو میں تیری مرضی کے مطابق وہ فیصلہ کروں. یعنی جب فیصلہ کا وقت آئے تو مجھ پر یہ القاء ہو اور میں تیری مرضی کے مطابق وہ فیصلہ کروں. اور دوسری چیز جو انہوں نے مانگی، سرکار فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی الہ العالمین مجھے ایسی حکومت عطا کرے جو کسی کو عطا نہ کی ہو. تو آپ جو ہے پڑھتے ہیں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ جنوں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی. تو ایسی حکومت جو ہے کسی کی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی. اور تیسری جو چیز مانگی وہ یہ تھی کہ الہ العالمین اس عبادت گاہ میں جو آ کر نماز پڑھے یا عبادت کرے تو اس کے تمام اس کو گناہوں سے پاک فرما دے، یعنی ایسا کر دے کہ جیسا وہ آج پیدا ہوا ہو. تو اس حدیث کے اندر بھی ہمیں جو ہے بیت المقدس کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. یہ تمام احادیث سے جو ہے ہمیں اس کے جو ہے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مقدس اور احترام کے قابل ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھیں. ایک تھیں زوجہ محترمہ حضرت میمونہ، یہ وہ نہیں ہیں، حضور کی باندی تھیں. وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے جمع ہونے کی جگہ ہے اور اٹھنے کی جگہ ہے. یعنی جب قیامت ہوگی تو یہاں جمع ہوں گے لوگ اور یہاں سے اٹھیں گے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے موقع ملے تو لا کے نماز پڑھو تو 1000 نمازوں کا ثواب تمہیں ملے گا. پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہاں سے تو دور ہے، اگر ہم وہاں نہ جا سکیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ جو وہاں جا رہے ہوں ان کو تیل دو کہ وہ وہاں جا کر چراغوں میں ڈالیں جس سے کہ بیت المقدس جو ہے وہ مسجد اقصیٰ روشن ہو. زمانے میں ظاہر ہے کہ مشعلیں جلا کرتی تھیں، چراغ جلا کرتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان کو جو ہے تیل بھیجو، تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری جو ہے وہ چراغوں میں جب وہ ڈالیں گے تو اس سے تمہاری حاضری وہاں ہو جائے گی، یعنی ایسا ہوگا جیسے تم وہاں حاضر ہو گئے. تو اس حدیث سے بھی ہمیں جو بیت المقدس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس تو ہر چیز اتھینٹک موجود ہے. ہمارے قرآن میں بھی جو ہے کئی مقامات پر جو ہے بیت المقدس کا ذکر کیا گیا. حضور کے جب معراج کا ذکر ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنوریہ، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی. قرآن بھی جو ہے اس سرزمین کو برکتوں والی سرزمین کہہ رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں. اور یہ انبیاء کرام کے لیے کہ کئی انبیاء کرام کی بعثت کی جگہ ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے.
اسی لیے ہم جو ہے اس گھر سے یعنی قبلہ اول سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جو ہے آج بھی ہمارا جو ہے ہماری دعا ہے کہ قبلہ اول ہمیں پھر مل جائے۔ بالکل، بے شک، بہت بہتر حضور۔ حضور گنبد الصغریٰ کیا ہے؟ جی، یہ ایک اور عمارت ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے جی، یہ بیت المقدس میں ایک احاطہ ہے بہت بڑا، صحیح، جس میں مسجد اقصیٰ ہے۔ جی، گنبد صغریٰ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کا گنبد نہیں ہے، صحیح، مسجد اقصیٰ الگ ہے، گنبد صغریٰ اسی کے صحن میں کوئی 100 میٹر کی یا اس سے کچھ کم فاصلے پر بنی ہوئی عمارت ہے۔ بہت بہتر، تو اس کے اندر ایک پتھر ہے، صحیح، وہ پتھر جو روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم نے علیہ جب سفر معراج کو آسمانوں کی طرف شروع جی، کیا جی، تو اس پتھر پہ آپ کھڑے ہو کے اور پھر اس پہ جو ہے آسمانوں کی طرف آپ نے شروع کیا سفر، سفر، تو اس روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر بھی جو ہے بلند ہوا تو آپ نے اس کو روک دیا۔ سبحان تو اللہ، وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ بہت اور بہتر، دوسرا یہ کہ یہودی جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہے ہم بلکہ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو خواب دیکھا جی، اور پھر اس کو سچا کر دیا، اور جو ہے حضرت اسماعیل کو مینا کی پہاڑوں پر لٹا جی، کر انہوں نے چھری رکھی۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت اسماعیل نہیں، حضرت اسحاق تھے، اچھا، اور وہ جو پتھر وہاں موجود ہے وہ کہتے ہیں یہاں پر حضرت اسحاق کے گلے پہ چھری رکھی گئی۔ صحیح، تو اس کی کوئی جو ہے ایتھینٹک تاریخ موجود نہیں ہے ان کے نہیں ہے، پاس۔ بالکل، ہمارے پاس تو ہر چیز بے شک، ایتھینٹک موجود ہے، جی، جس کے اندر کوئی شبہ کوئی گنجائش نہیں۔ بے شک، جب قرآن میں ذکر ہے تو جی، قرآن جیسا نازل ہوا آج بھی ویسا ہی ویسا ہے، موجود ہے۔ بے شک، ان بے کے شک، پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں، اور جی، پھر یہ دیکھیں کہ ان کی آسمانی کتاب میں بھی تعریف ہو گئی۔ بالکل ایسے ہی ہے، ان کے جو علماء تھے یا جو بھی مذہبی پیشوا، انہوں نے اپنی مرضی سے اس میں تحریف کر تعریف دی، کر دی، تو ان کے پاس تو وہ بھی صحیح موجود نہیں۔ صحیح، تو اب جو معاملات ان کے چل رہے ہیں، جی، تو جو ان کے علماء ہیں انہوں نے اس وقت بھی خیانت کی صحیح، اور آج بھی وہ خیانت کر رہے ہیں اپنے لوگوں سے، جی، وہ چھپاتے ہیں۔ بلکہ توریت کے اندر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ جو علیہ نشانیاں موجود تھیں صحیح، کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کا چہرہ کیا ہوگا۔ بالکل، بلکہ ایک واقعہ، جواب طویل ہو گیا جی، لیکن ایک واقعہ میں بیان کروں کہ جب حضرت ابو طالب جو ہے حضور جی، کے چچا، جی، وہ سفر پہ روانہ ہوئے جی، تجارت کے، تو جی، آپ نے عرض کی کہ چچا میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ صحیح، اس وقت آپ کی عمر کم تھی، پہلے انہوں نے منع کیا لیکن آپ جی، کے اصرار پر انہوں نے ساتھ لے لیا۔ بہت بہتر، تو پھر سفر کے دوران ایک مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر ایک کلیسا تھا، جی، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک راہب جی، موجود تھا۔ جی، تو وہ جو راہب تھا تو اس نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، سبحان تو اس نے اپنے اللہ، دروازے پر سے وہ منظر دیکھا جی، کہ حضور جو ہے تشریف فرما ہے اور درخت کی ٹہنیاں آپ پر سایہ کی ہوئی ہیں، صحیح، اور جیسے جیسے دن گزرتا ہے سورج جی، کی گردش ہوتی ہے جی، تو وہ جو ہے جو درخت شاخیں ہیں سایہ، جی، وہ اس کے اسی کے اور ساتھ سایہ ساتھ، وہ حرکت میں آتی ہیں اور سبحان حضور کے اللہ، اوپر دھوپ نہیں آنے دیتی۔ سبحان اللہ، تو یہ نشانیاں وہ اپنی کتاب میں پڑھ چکے تھے آخری نبی کی، تو صحیح، اس نے کہا کہ میں ان کو قریب سے دیکھوں، ملوں جا کے۔ جی، تو انہوں نے پھر حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ جی، تو وہ دعوت کی انہوں نے، اور پھر جب حضور جو تھے آپ نے فرمایا میں سامان کی حفاظت کے لیے یہاں رکا ہوا ہوں جی، تو آپ لوگ چلے جائیں۔ صحیح، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے سب کا استقبال کرتا رہا۔ جب جی، سرکار نہیں آیا تو ان کا آپ کا کوئی ایک آدمی مہمان نہیں رہ آیا، گیا، جی، تو انہوں نے کہا ہم سب آ گئے ہیں، میرا بھتیجا نہیں آیا، وہ سامان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ صحیح، تو جس کے لیے دعوت کی تھی وہی نہیں وہی آئے، تو آیا، اس نے کہا کہ اللہ نہیں اکبر، میں اپنے بندے کھڑے کرتا ہوں، آپ جی، ان کو بھیج دیں، واہ، بلا لیں۔ واہ، تو حضور جب تشریف لائے تو آپ کا نورانی چہرہ اور جی، نور پر اپنا نور نبوت چہرے بے پر شک، اس نے دیکھا، سبحان تو اللہ، ظاہر ہے اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تو شاید جی، وہ اس وقت اسلام لے آتا، بالکل، لیکن آپ کا نور نبوت دیکھا چہرے پر، جی، تو اس کے بعد اس نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ جی، آپ ان کو یہاں سے واپس لے جائیے، صحیح، ان کو خطرہ ہے اچھا، یہودیوں سے، اور وہ جو ہے کہیں ان کو کوئی نقصان نہ نہ پہنچائیں، پہنچا دیں، تو صحیح، میں ان کے اندر وہ علامات دیکھ رہا ہوں۔ صحیح، تو حضرت ابو طالب پھر وہاں سے واپس ہو گئے مکے کی طرف۔ صحیح، جب آپ کا سفر شروع ہو گیا یعنی قافلہ جی، واپس پلٹ گیا جی، تو کچھ دیر کے بعد
کچھ یہودی وہاں پہنچے صحیح. اور انہوں نے اس راہب سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ یہاں کوئی آیا تھا. جی. ان کا ہاں کوئی قافلہ آیا کافی تھا، وہ گزرتے چلا ہیں. گیا. جی. تو ان کا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے کتاب میں لکھا ہے اس ساتھ میں آخری نبی یہاں ہوں گے. سبحان اللہ. اتنا اس سے ہم واضح. اندازہ لگائیں کہ توریت میں اتنی واضح نشانیاں بے سرکار دو عالم شک صلی بے اللہ علیہ شک. وسلم کی موجود تھیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اللہ. انہوں نے وہ جو نشانیاں تھیں چھپا دیں اپنی قوم سے. صحیح. جب سرکار نے اعلان نبوت کیا جی. اور جو ہے نبوت کا نور پھیلا، جی. لوگ اسلام لانے لگے، تو ان یہودیوں نے بھی وہ اپنے کتاب میں سے جو ہے نشانیاں جو حضور کی بتائی گئی تھیں جی. آخری نبی کی، وہ انہوں نے چھپائیں چھپا دی تاکہ کہ لوگ ہماری عوام مسلمان نہ بن. پڑھ لے اور وہ جی. مسلمان نہ ہو جائے. جی. اور وہ یہ آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جو ہے لحاظ سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کی جو اہمیت ہے جی. وہ ہمارے لیے جو ہے ان حدیث سے ظاہر ہے. بے شک. اسی لیے ہم بے جو ہے شک. اس محبت بھی کرتے ہیں بے شک. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہاں رہنے والوں کو امن و امان عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہتر. حضور یہ دیوار گریہ کیا ہے؟ دیوار گریہ جو ہے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے جی. کہ یہ ہیکل سلیمانی کی بنیاد پر یہ دیوار کھڑی ہوئی کھڑی ہے. یعنی اب اس عمارت کی ایک دیوار بچی ہے اچھا. جس کو یہ اپنی مذہبی عبادت گاہ کہتے ہیں یا کچھ جی. ہے. تو اسی وجہ سے وہ اس دیوار کے پاس جا کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اچھا. روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. اکثر آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھا ہوگا جی کہ وہ بالکل. دیوار کے جو ساتھ مناظر ہیں چمٹے ہوئے اس ہوتے میں ہیں. ہاں چمٹے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. پھر وہاں اپنے عرضیاں لکھ کے کاغذ اچھا. پہ جو ہے وہ اس کی اینٹوں میں پھنسا دیتے ہیں جا صحیح. کے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جی. یہ ہماری جو ہے نا مرادیں یہاں سے پوری ہوں گی اور ہم پھر اسی بنیادوں پر جو ہے دوبارہ جو ہے ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. یہ ان کے صحیح. عقیدے کے مطابق جی. یہ مسئلہ ہے اور دیوار گریہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں. بہت بہتر حضور. بہت بہتر. حضور یہود و نصارہ کے لیے بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. جی. وہ بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے. حضرت صحیح. ابراہیم بھی، جی. حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، جی. یہ سب بنی اسرائیل کے جو ہے انبیاء اکرام میں سے ہیں اور جی. سب سے زیادہ انبیاء اکرام بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوئے. صحیح. تو ان کا جو تعلق ہے اس سرزمین سے کہ کچھ کی یہاں پیدائش ہوئی اور کچھ جو ہے یہاں پر آ کر رہے. صحیح. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو ہیکل سلیمانی جی تعمیر بالکل فرمایا. تعمیر کیا. تو اس لیے یہودیوں کے لیے یہ عہد سرزمین جو اہمیت رکھتی ہے بہت بہتر. اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے لیے جی. اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ حضرت جو ہے مریم کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش یہاں اسی ہوئی. سرزمین پر ہوئی بہت بہتر. اور یہیں پر ہی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا جو آغاز کیا اور جو بھی. تو اس لیے عیسائی بھی جو ہے اس کو مانتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں. صحیح. تو اور لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ہمارے جو اپنا دین کے مطابق جی. جو اہمیت اور فضیلت ہمارے پاس اس کی موجود ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کے پاس ایسے اتھینٹک چیزیں موجود نہیں ہیں. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ ان کے لیے جو بھی اہمیت تھی وہ ان کے دین کے مطابق تھی اور صحیح. دین ان کا منسوخ ہو چکا. بالکل. اب اسلام ہے اور بے اسلام شک. قیامت تک کے لیے ہے. یعنی آخری نبی حضور ہے. بے حضور شک. صلی اللہ علیہ وسلم صلی جب اللہ علیہ تشریف وسلم. لے آئے جی. تو کسی نبی کی اب ضرورت نہیں ہے، بے شک. کسی قرآن کی ضرورت نہیں، کسی اور شریعت کی ضرورت نہیں. بالکل. تو بے قیامت شک. تک حضور کی ہی شریعت چلے گی. بہت تو اب بہتر. ان کے جو عقیدے ہیں وہ باطل ہیں. بالکل. ان کی جو بھی رسومات ہیں، جو بھی عبادت ہیں، جی. ہر چیز جو ہے وہ منسوخ ہو چکی جب نیا دین آ گیا. صحیح. لیکن اس دین کے بعد اب کوئی اور دین نہیں آئے گا. بے شک. اس لیے اب چاہیے تو یہ کہ وہ بھی اسلام قبول کریں جی. اور اسلام کی حقانیت کو تسلیم کریں. بالکل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جی. تسلیم کریں. جی. لیکن بہرحال کفر پر ہیں بالکل. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. بہت بہتر. حضور فلسطین اور شام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فلسطین جو ہے یہ شام کا ہی حصہ تھا. بہت بہتر. یہ ایسا تھا کہ جیسے فلسطین، مصر، جی. اردن، جی. لبنان جی. اور جو یہ بیت المقدس اور فلسطین کا یہ جی. پورا حصہ، یہ سب ایک ہی ملک شام تھا. صحیح.
جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا، صحیح. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ انگریزوں نے اس علاقے کو چھوڑا جی. تو پھر انہوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے. اللہ اکبر. اردن ایک حکومت بنا دی گئی، جی. لبنان کی ایک حکومت بن گئی، مصر الگ ہو گیا. مصر الگ ہو گیا، جی. پھر جو ہے شام ایک ملک مختصر سا بن گیا، جی. اور فلسطین جو ہے یہاں پر انہوں نے فلسطین ایک ریاست بنائی، اور ایک اسرائیل. صحیح. یہ اسرائیل جو تھی یعنی یہودیوں کو وہاں قابض کیا، جس میں جی. فرانس نے، برطانیہ نے، ان سب نے، انگریزوں نے ان مل کی کے مدد کی جی. مسلمانوں کے خلاف. جی. پھر ہوا یہ کہ 1967 میں، یعنی جب یہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد یہ ٹکڑے ہوئے جی. اور فلسطین بنا، تو فلسطین جو ہے اس میں بیت المقدس شامل تھا. صحیح. مسجد اقصی جو تھی وہ فلسطین میں تھی. صحیح. لیکن 1967 میں پھر جی. عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، جی. تو پھر اسرائیل کا دائرہ مزید بڑھ گیا. انہوں نے کچھ پھر علاقوں میں قبضہ کیا، جی. جس کے اندر انہوں نے بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر لیا، اللہ اکبر. اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. صحیح. تو اس کے بعد جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کے ہر دفعہ جب بھی جنگ ہوتی یا کوئی جی. بھی ایسا، ان کے اپنا علاقے میں توسیع ہوتی گئی، توسیع ہوتی. صحیح. یعنی فلسطین چھوٹا ہوتا چلا گیا، جی. اور اسرائیل کی سرحدیں بڑھتی چلی گئی. صحیح. پھر بعد میں بھی کچھ جنگیں ہوئیں جس میں مصر کے بھی کچھ حصوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا، صحیح. جو مصر نے بعد میں چھڑا بھی لیے. کچھ جی. علاقوں پہ ابھی بھی قبضہ ہے، کچھ پہاڑیوں پر ان کا قبضہ ہے. جی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو ہے پہلے پورا یہ ملک شام تھا، جی. لیکن بعد میں اس کے اس طرح ٹکڑے ہو گئے. صحیح. بہت بہتر. حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے دن تک قبلہ اول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی؟ جی، روایت میں آتا ہے کہ تقریباً 17 مہینے حضور نے جو ہے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع سے جو ہے کعبے کو ہی قبلہ بنانے کا ارادہ تھا، اور اسی کے لیے بار بار جو ہے حضور آسمان کی طرف دیکھتے تھے. بہت بہتر. بہت تو جب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام سورہ بقرہ میں موجود ہے کریمہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قبلہ تبدیل کیا. بہت بہتر. اور غالباً عصر کی نماز تھی جی. جس کے دوران قبلہ تبدیل ہوا، سبحان اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کر لیا. رخ پھیرا. بہت اللہ بہتر. کا حکم آیا اور آپ نے دوران نماز رخ پھیر لیا. اور وہ مسجد قبلتین صحیح. اس کو کہا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے. لوگ ہم جاتے ہیں تو وہاں زیارت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں. یہ اس مسجد کی جو ہے فضیلت ہے بہت کہ وہاں ہمارا قبلہ بدلا اور کعبہ ہمارا قبلہ ہوا. بہت بہتر. حضور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین عرب کا وہ حصہ جہاں مسجد اقصی واقع ہے کے لیے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے لیے تو اب یہ تو خیر ملک شام کا ہی حصہ تھا. اب ملک شام جو ہے وہ مختصر ہو گیا، جی، جو آج کے دور میں ہے. جی. تو حضور نے تو ملک شام کے لیے فرمایا تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی ہو تو اس کو نہ چھوڑنا. بہت بہتر. اور جو وہاں پہ موجود ہیں بہت سے نے ہجرت بھی کی، لیکن سرکار کی حدیث یہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ملک شام کو نہیں چھوڑنا. اور جب ملک شام کا امن تباہ ہوگا تو پھر دنیا کا امن بھی خراب ہوگا. بہت بہتر. تو ایسا ہے. اور اس سرزمین کی جو فضیلت ہے ایک حدیث میں اور میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی جو حضور کے رازداں کہلاتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد میں جو اعتکاف ہے وہ سب سے بلند درجہ ہے اس کا. صحیح. یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ 3 مساجد میں مسجد حرام، مسجد اقصی، جی، اور پھر مسجد نبوی ہے. یہاں پر بھی مسجد اقصی کا ذکر حضور نے فرمایا. بہت یہ بہتر. تمام احادیث ہمیں جو ہے وہاں کی اہمیت اور فضیلت بتاتی ہیں. بہت بہتر. بہت بہتر. حضور کیا بیت المقدس میں موجود جو مسجد اقصی ہے اس کو شہید کر دیا جائے گا؟ ہاں ایسا ہے، روایات میں موجود ہے کہ اس کو ختم کر کے پھر وہ ہیکل سلیمانی بنیں دوبارہ گے. تعمیر کیا جائے گا. ابھی جو حالات ہمارے سامنے ہیں جی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے جی،
دلیری کے ساتھ جس طرح آج وہاں پر یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا، تو اس وقت جو ہماری بے بسی کا عالم ہے جی تو اس میں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ اکبر. اور ان کا ارادہ بھی یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے اور وہاں ہیکل سلیمانی بنایا جائے. کافی عرصے سے وہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں پر ضرب لگا رہے ہیں، یعنی نیچے انہوں نے کچھ سرنگیں بنا دی ہیں، اس طرح کی انہوں نے سیٹنگ کر رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ خود ہی منہدم ہو جائے. اللہ وہاں کا انتظام ابھی بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، جی. لیکن جب چاہتے ہیں وہ نماز سے روک دیتے ہیں، اللہ جب چاہتے ہیں وہ لوگوں کو مارتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، فائرنگ جی ہوتی ہے اور ہمارے مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. صحیح. تو ان کا جو ہے ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم یہاں جو ہے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کریں اور صحیح. اپنی جو ہے یہودیت کے نبوت کو جو ہے دنیا پر ثابت کر کے دکھائیں. بہت اور بہتر. حقیقت یہ ہے کہ وہاں ان کی نبوت تو منسوخ ہو چکی، جی اب صرف حضور کا دین ہے جی اور بالکل انشاءاللہ قیامت تک یہ دین چلے گا. انشاء. حضور، یہود و نصارہ بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں ہماری عبادت گاہ تھی جس کو اچھا، ختم کر کے یہ ہے بیت مسلمانوں نے المقدس میں مسجد بنائی. مسجد اقصیٰ بنا دی گئی. صحیح. تو اب وہ چیز جو ہے وہ پھر پلان کر رہے ہیں، اور جب سے انہوں نے قبضہ کیا ہے، جی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے فلسطین کے اندر یہ شامل تھا، جی یعنی مسجد اقصیٰ بیت جی المقدس فلسطین میں تھی، جی لیکن پھر انہوں نے جو ہے آہستہ آہستہ اپنا علاقے بڑھاتے گئے تو اس صحیح. پر بھی قبضہ کر لیا. اچھا. تو اب وہ ان کا ارادہ یہی اور یہی نظریہ ہے ان کا، اور ان کے لیے اہمیت جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی جو ان کے حساب سے بنی اسرائیل کی عبادت گاہ تھی، جی تو اس کی جگہ یہ بنی ہے، تو اس کو منہدم کر کے پھر اس کو دوبارہ بنایا جائے صحیح. تاکہ ہم جو ہے پھر اپنی عبادات عبادت کر کریں. سکیں. بہت بہتر. حضور، کیا مسلمان دوبارہ بیت المقدس کو آزاد کروا پائیں گے؟ یہ تو اب وقت بتائے گا کہ بالکل. کس طرح جو بھی ہوگا. بہرحال جو حضور کی حدیث مبارکہ ہے قرب قیامت کی، صحیح. اس میں یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جی جب تشریف لائیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے، جی تو ان کو جو ہے لوگ کعبے میں طواف کے دوران پہچانیں گے، صحیح. تو پھر کہیں گے کہ یہ امت پر ایسا برا وقت پڑا ہے، جی آپ جو ہے امت کی قیادت کو سنبھالیں. بہتر. تو آپ جو ہے منع فرما دیں گے جی اور وہاں سے ان سے جو ہے اوجل ہو کر جی مدینہ تشریف لے جائیں گے. صحیح. پھر لوگ جو ہے آپ کو مدینہ تک جو ہے پیچھا کریں گے، یعنی جی مدینہ میں بھی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، جی اور پھر آپ کو جو ہے اصرار کے ساتھ جو ہے اس پر راضی کریں گے جی کہ آپ جو ہے مسلمانوں کی قیادت کریں. صحیح. تو وہ حدیث میں یہی موجود ہے کہ پھر آپ قیادت سنبھالیں گے، بہت بہتر. اور پھر ایک یہود کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کی عظیم جنگ ہوگی صحیح. جس میں بہت زیادہ قتل عام ہوگا، صحیح. لیکن فتح ہوگی مسلمانوں کی. سبحان تو اس اللہ. حدیث بے کے شک. مطابق یہ ہے کہ پھر اس وقت پھر ہمارا قبضہ دوبارہ قبلہ اول پر ہوگا. بہت بہتر. بہت بہتر. حضور، لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا اپنا قبلہ تو ہمارے پاس موجود ہے، تو مسلمان اس جنگ کا حصہ کیوں بنے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کی کہ قبلہ اول ہمارے لیے جی اس وجہ سے یہ اہمیت کا حامل ہے. دوسرا، حضور کی حدیثیں جو بیان کی میں نے، حضور جی نے جو مسجد اقصیٰ میں عبادت کی فضیلت بتائی، جی اس کے ثواب ہمیں بتایا کہ نماز پڑھیں 1000 نماز کا ثواب ہمیں مل رہا ہے. صحیح. اس لحاظ سے جو دینی فضیلت اور دینی اہمیت ہے جی وہ تو ہماری یہ ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا کوئی بھی عقیدہ ہے، کچھ بھی ہے، وہ اپنے دینی لحاظ سے عقیدہ رکھتے ہیں، جی تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سب منسوخ ہو چکے. بالکل. ایک نبی تشریف لاتے تھے جی اور نئی شریعت لاتے تھے تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی، اس بہتر. کے احکامات منسوخ ہو جاتے تھے، جی ان کے تمام معاملات جو ہے وہ منسوخ ہو جاتے تھے، صحیح. آسمانی کتاب منسوخ ہو جاتی تھی. صحیح. تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، جی اور جو ہے 4 رسول، جو 4 جی کتابیں آئیں، بالکل. لیکن پہلی کتاب کے بعد دوسری کتاب آنے کے بعد وہ منسوخ ہو گئی. بالکل. تو اسی طرح آج بھی جو ہے ان کا کچھ بھی عقیدہ ہے جی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں ہیکل سلیمانی بنائیں گے، کچھ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ باطل ہو چکی. صحیح. اب ان کا دین جو ہے وہ حق نہیں ہے. دین صحیح. حق جو ہے وہ صرف اسلام ہے.
بہت بہتر. تو ہم جو ہے اس وجہ سے وہاں کے جو جنگ لڑ رہے ہیں یا وہاں کے جو مسلمان اس وقت جو اس کیفیت میں ہیں، جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام فضیلتوں کے بعد اور جی ان تمام چیزوں کو جو قرآن میں ذکر آیا ہے، جی اس سرزمین کی جو فضیلت، تو ہم اس قبلہ اول کو بھی جو ہے اپنی ہی ملکیت میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بہت وہاں کے بہتر. عزت اور احترام کو پھر برقرار رکھا جائے. بہت بہتر. کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے جی تو وہ تو جوتوں سمیت مسجد اقصی میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے وہ ہی. وہاں پر مسلمانوں کو مارتے بھی ہیں، جی وہاں مسلمانوں کو شہید بھی کرتے ہیں، یعنی جی وہاں کا ان کے پاس بھی ہے لیکن وہ اس کی کوئی احترام نہیں کرتے، جی حرمت کا کوئی خیال نہیں جناب اس کرتے. کے حرمت کا خیال نہیں کرتے. جی جبکہ مسلمانوں نے ہمیشہ حرمت کا خیال کیا. جی جب بھی مسلمانوں کی حکومت آئی جی تو مسلمانوں نے کسی کی یعنی نصارہ کے کلیساؤں کو نہیں چھیڑا، جی گرجا گھروں کو جی نہیں منظم کیا یا ان کو عبادت سے نہیں روکا، جی یہودیوں کو عبادت سے نہیں روکا، بے شک کسی بے کے شک. دین پر کوئی بھی پابندی نہیں لگائی. صحیح پھر جب جنگ ہوئی جو مقابلے پہ تھے صرف ان سے جنگ کری، صحیح اور کسی نہتے بندے کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کری، یعنی صحیح. شہریوں کے ساتھ کوئی قتل عام نہیں ہوا. جی جب مسلمان آئے انہوں نے امن پیدا کیا، جی سب کو مذہبی آزادی دی، اور جی جب بھی کفار نے جو ہے اس سرزمین پر حکومت کری جی ہمیشہ قتل عام کیا، صحیح اور جب صحیح. بھی آئے انہوں نے مسلمانوں کو جو ہے خون میں اللہ نہلا اکبر. دیا. جی یہ سرزمین جو ہے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے، بالکل. اور آج بھی آپ حالات میں آج دیکھ رہے ہیں جی کہ جس طرح نہتے مسلمانوں پر یعنی نہ بچوں کا خیال ہے نہ عورتوں کا خیال ہے جی نہ ویسے جناب ہاسپٹلس کا کوئی جی خیال ہے، وہاں پہ بھی شیلنگ نہ ہو رہی ہے. مساجد کا کوئی احترام ہے. جی مساجد بھی جو ہے وہ میزائلوں سے اڑا دی گئی، یعنی عبادت گاہیں اللہ اکبر. مسلمانوں کی جی بالکل. وہ بھی اڑا دی گئی ہیں، اور پھر اسپتال تک اڑا دیے گئے ہیں. جی تو یہ چیز جو ہے ہم نے دیکھا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے بالکل. کہ مسلمان نے ہمیشہ اس سرزمین کا احترام کیا، جی اور جبکہ ان کافروں نے کبھی بھی اس کا احترام نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیشہ جو ہے نہتے لوگوں پر، یعنی جنگ تو الگ بات ہے کہ جب وہ جی ہتھیار لے کے سامنے کھڑا ہے، بالکل. لیکن جو نہتے شہری جی جو پرامن لوگ ہیں جن کے بالکل. پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے جی ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، ایسے اور ہی. آج تک وہ چیز برقرار ہے. اسی اللہ لیے اکبر. ہم چاہتے ہیں کہ قبل اول ہمارے پاس آئے، جی وہاں امن و امان قائم ہو، وہاں کی جی حرمت بحال ہو، وہاں بالکل. کی جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس سرزمین کو عطا فرمائی ہے تو صحیح. وہ فضیلت کے تحت وہاں پر عبادت کی جائے، جی اور لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. جی یہ اصل وجہ ہے اس جی جنگ کی اور اس مسلمانوں کی محبت کی، صحیح. ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. قبلہ اول ہمارا ہے، کعبہ ہمارے پاس موجود ہے، مدینہ جی منورہ ہمارے پاس موجود ہے، جی لیکن قبلہ اول کی حرمت کو دیکھ لیں، جی کعبے کی حرمت کو دیکھ لیں، بے شک. مسجد نبوی کی حرمت کو دیکھ لیں. جی مسلمان یہاں حکومت کرتے ہیں تو یہاں کی حرمت کو چار چاند لگاتے ہیں، بے شک. جس طریقے سے عقیدت سے ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں. بالکل. اور جو ان کے پاس ہے، جی اگر وہ ہیکل سلیمانی ہی کے لیے لڑ رہے ہیں جی لیکن وہاں کوئی عزت اور احترام اور حرمت کا اظہار نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی. تو وہ مسلسل یہ ان چیزوں میں ملوث ہیں. تو ہمارے صحیح لیے اس لیے یہ اہمیت رکھتی ہے کہ صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پر پھر دوبارہ ایسے امن و امان بحال ہو، جی اور انشاءاللہ امام مہدی کی انشاءاللہ. قیادت میں اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا. اور جو جی آج مسلمان لڑ رہے ہیں جی تو دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے فتح سے ہمکنار فرمائے. آمین آمین. حضور میرا اس میں ایک اور سوال ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، کیونکہ اسرائیل نے تو مسلط کی، اسرائیل کا وہ ملک بھی نہیں تھا، وہ تو ایک مطلب وہاں پہ آئے تھے پناہ لینے کے لیے آئے. جی وہ اسرائیلی لوگ یا یہودی لوگ وہاں پہ پناہ کی خاطر کشتیوں میں آئے تھے، تو ان کی تو فلسطینیوں نے مدد کی جو آج اس کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. تو کیا ہمیں ان کی پروڈکٹس کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے یا یہ ایک فضول بات ہوگی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. جب آج ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جی کیوں اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، یہ تو معمولی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ صابن ہے، ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے، جی یہ چیزیں ہیں، کوئی کھانے پینے کے ہوٹلز ہیں، تو اس سے جی ہمیں کیا ان کو کیا فرق پڑے گا. صحیح. لیکن یاد رکھیے کہ اس سے ان کو بڑا فرق پڑے گا، اس وجہ بے سے شک. کہ جتنی بھی جو معیشت ہے، بڑی بڑی جی کمپنیز ہیں، جی وہ یہودیوں کی ملکیت ہیں، بالکل اور استعمال کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان ہی ہیں. ایسے ہی ہے. 57 اسلامی ممالک ہیں جی دنیا کے جو نقشے پر، بالکل. اور ہر جگہ ان کی یہ پروڈکٹ بک رہی ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر اگر ہم جو ہے اتنی قوت نہیں رکھ سکتے یا ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے، جی یہ تو اصل میں حکومتوں کا اختیار ہے جی کہ وہ جہاد کا اعلان کریں، بالکل. تو انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں اس میں. بے شک بے شک. بے شمار لوگ تیار ہیں جانے کے لیے، جی لیکن ہم وہاں جا نہیں سکتے، جی ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے. جی. تو ہمارے پاس جو اختیار ہے کم سے کم وہ تو استعمال کریں. بہت سب بہتر. سے پہلے تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، بے تو شک. کم سے کم ان مظلوموں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں بہت بہتر. اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر سے اس مصیبت کو ختم کرے. آمین. دوسرا یہ کہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، بہت بہتر. بالکل کرنا چاہیے، اس جی. سے ان کو نقصان ہو رہا ہے. بالکل. کئی جو ہے میسیجز بھی میرے پاس آئے، جی. ویڈیوز بھی آئیں کہ وہاں پہ جو ہے میک ڈونلڈز اور دوسرے جی جو ہے مین مثال حضور وہ میکڈونلڈ کی ہے. ہوٹلز خالی پڑے ہوئے ہیں جی بالکل. مسلمان. تو یہ ایک اسلامی جذبہ ہے بالکل کہ جب اجتماعیت یہ ہے یہ. جو لوگ ہمارے مسلمانوں کے جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، جی تو ہم ان کی پروڈکٹ کیوں خریدیں؟ بالکل. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کی نعم البدل پروڈکٹ موجود ہیں. بے شک. ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کی پروڈکٹ ہم نہیں لیں گے تو ہم کیسے زندگی گزاریں گے. جی تو ایسے ایسا ہی ہے. کچھ نہیں ہے. ان کے نعم البدل چیزیں ہم نے ملک کی بنی ہوئی چیزیں بالکل ہمارے انہیں استعمال ملک کیا میں جائے. موجود ہیں. جی تو ہم کم سے کم یہ دو ہتھیار تو استعمال کریں. بالکل. پہلے دعا کہ اللہ جی. تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. آمین. دوسرا یہ کہ ان کے پروڈکٹ سے جو ہے اجتناب کریں، بہت اپنے بہتر. پروڈکٹ خریدیں تاکہ ان کو جو ہے پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ موجود ہے. بے شک بے شک. حضور آج ماشاءاللہ کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی اس موضوع کے اوپر، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد جو مسلمانوں کے اوپر یہ افتاد آ پڑی ہے اس سے فلسطین کے مسلمانوں کو نجات دلائے. آمین. اور حضور آپ کی آمد کا اس پروگرام میں بہت شکریہ. کافی بہتر سوال و جواب ہوئے اور آخری پیغام بھی آپ کا ہمارے ناظرین کرام تک پہنچ گیا ہے. ہماری پوری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو مزید اسی طریقے سے ہم بہتر بھی بنائیں. ناظرین کرام، آج کا پروگرام ہم نے جو کیا وہ بیت المقدس کی پاک سرزمین کے اوپر تھا، فلسطین کے اوپر جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، کچھ سوال و جواب اس کے اوپر تھے. اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کم از کم آپ جیسے مرشد نے فرمایا، جیسے ہمارے مہمان گرامی نے فرمایا کہ ہم اگر کچھ وہاں پر جا کر نہیں کر سکتے تو ہم دعا کے ذریعے اور ان کی اسرائیلی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کا، شہیدوں کا ساتھ دے سکتے ہیں. اگرچہ یہ ایمان کا ایک کمزور ترین حصہ ہے، لیکن ہم اس حصے کو بھی اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا یہ چہرہ دکھا پائیں شاید. آج کا پروگرام یہیں تک. اگلے پروگرام تک میری طرف سے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.